نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اس سے پہلے نماز کے شرائط کا عنوان مسائل کے ضمن میں شروع ہوا تھا کہ نماز کے اندر کون کون سی چیزیں شرط ہے نماز کے شروع کرنے سے پہلے، جن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ نماز کا شروع کرنا صحیح ہو جائے۔ اس کا کچھ اجمالی تذکرہ گزشتہ آپ حضرات کے سامنے 2 نشستوں پہلے ہوا تھا، اس کے بعد درمیان میں وقفہ ہو گیا۔ اب یہاں پر ہے نماز میں شرط ایک یہ ذکر کی گئی تھی نماز کے لیے، اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ شرط کا تعلق نماز سے باہر ہے، نماز کے اندر نہیں ہے۔ نماز کے اندر جو ہے وہ فرض کا تعلق ہے، واجبات کا تعلق ہے، شرائط کا جو تعلق ہے وہ نماز کے باہر ہے، یعنی ان ساری چیزوں سے پہلے سے تیار ہونا، اہتمام کرنا، اس کے بعد نماز شروع کرے تو نماز شروع ہوں گی۔ جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ سطر کا چھپانا، اور اس میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا تھا کہ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی حالت میں نماز پڑھیں گے، یا بعض ذہنوں میں یہ آتا کہ اتنا سطر ہے نا تو چاہے کیسی بھی ٹی شرٹ پہن لو یا کیسا بھی پینٹ پہن لو جو اونچا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ سطر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری حد ہے کہ جس کا چھپانا لازم اور ضروری ہے، نماز ہی میں نہیں بلکہ نماز کے باہر بھی مرد کو یہ سطر دکھانا جائز نہیں ہے۔ مرد کے سامنے بھی بلا ضرورت سطر نہیں کھول سکتا، ناف سے لے کے گھٹنے تک۔ تو اس مسئلے کو سمجھے۔ باقی نماز میں اچھے کپڑے پہننا، اچھی زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذی یا بنو آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ آدم کی اولاد ہر نماز کے ہر مسجد کو جانے کے وقت تم زیب و زینت اختیار کرو، اچھے تھوڑا بن سنور کر جاؤ۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بعض خرابیاں تھیں کہ وہ ننگا کعبے کا طواف کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ ننگا مت کرو بلکہ کپڑے پہن کر جاؤ۔ لیکن قرآن کریم میں آیت کسی مسئلے کے تحت نازل ہوتی ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مسائل کو بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ علماء نے اس کے تحت مسائل یہ لکھے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے فرمایا کہ ہر وقت مسجد کو جب جاؤ تو زینت اختیار کرو، تو اس کا مطلب یہ کہ تھوڑے اچھے کپڑے پہن کر جاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے معمولات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نماز کے وقت ان کے پاس موجود کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، چونکہ نماز کو ہم نے اہمیت نہیں دی، باہر کی چیزوں کو ہم نے اہمیت دی، دعوت کو اہمیت دی، ملاقات کو اہمیت دی، تو ہم وہاں پر بن سور کر سج کر جاتے ہیں۔ نماز میں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں آ جاؤ چل جاتا۔ نماز تو بہرحال کسی بھی حالت میں ہو جائے گی، لیکن اللہ کے دربار میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کہتے بھی تھے پہننے کے بعد کہ اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، اچھا رہنے کو پسند کرتا ہے۔ تو سطر کے بارے میں اس واسطے وضاحت کی کہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ سطر اتنا ہی ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، لہٰذا اگر ہم چھوٹی ٹی شرٹ پہن لیں گے تو کیا ہو گیا کہ جس سے ہمارا سطر کھل رہا ہو تو کچھ نقصان نہیں ہے، یا اونچا بالکل ہاف نکل جس کو آپ کہتے ہیں۔ یہ بات اس مسئلے میں یہ بھی ذہن میں رکھے کہ بعض نوجوان بچے وغیرہ جو بڑے ہو گئے ہیں وہ لوگ ایسا نکر یا ایسا ہاف پینٹ پہنتے ہیں جو گھٹنے سے اوپر ہوتا ہے۔ یہ بھی عام حالات میں پہننے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ سطر آپ اگر گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھل رہا ہے تو گویا کہ آپ کا سطر کھل رہا ہے، اور شریعت نے سطر کھلنے سے منع کیا ہے۔ تو آپ پینٹ بھی پہنیں گے ہاف تو گھٹنے کے نیچے تک ہونا چاہیے، گھٹنے سے اگر اوپر پہن رہے تو سطر ظاہر کرنا شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ سطر کی وضاحت تھوڑی سی ذکر کی گئی ہے۔ باقی اس میں یہ ہے ایسا چست لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء کی ہیئت ظاہر ہو جائے، اگرچہ کہ مکروہ ہے اور بے حیائی کی دلیل ہے، تاہم اگر موٹا کپڑا پہن لیا ہو تو اس میں نماز درست ہو جائے گی۔ اب اس میں سطر میں ہمارے پاس ایک کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ یا تو پینٹ نیچے ہے اور ٹی شرٹ چھوٹی ہے، تو رکوع میں جا رہے یا سجدے میں جا رہے تو اس کی وجہ سے پیچھے کا سطر کھل جا رہا،
پیچھے کا سطر کھل جا رہا اور وہ سطر پیچھے والوں کو بھی نظر آ رہا. اگر پیچھے والوں کو نظر بھی نہیں آئے لیکن اگر ہمارا پیچھے کا سطر ناف کے بالکل برابر پیچھے کا جو حصہ ہے وہ سطر میں شمار کیا جاتا ہے. اگر نماز کی حالت میں 1/4 حصہ اگر ہمارا کھلا ہوا رہ گیا اور اس حالت میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا اتنا وقت گزر گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. تو ہمارے خاص کر نوجوانوں کو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. آپ اونچا پینٹ پہنیں اور لمبی ٹی شرٹ پہنیں کہ جس سے سطر نماز میں کھلنے نہ پائے. یہ تو نماز کا مسئلہ ہے. باقی نماز کے باہر بھی کوئی حیا نہیں ہے, وہ تہذیب نہیں ہے کہ آپ جھکے تو آپ کا سطر دکھنے لگ جائے. یہ اچھی علامت نہیں ہے, تہذیب والی علامت نہیں ہے. تہذیب اور مہذب ہونا یہ کہ آپ اپنے سطر کی حفاظت کرنے والے بنیں. تو ایسا لباس عام طور پر بہت زیادہ ہمارے نوجوان پہن رہے ہیں. ٹائٹ جینس جو مکمل اوپر نہیں چڑھتا, نیچے رہتا ہے, اور اتنی چھوٹی ٹی شرٹ کے جھکتے ہی پیچھے کا سطر نظر آنے لگتا ہے. تو اس سے اگر اتنی حالت ہماری ایسی گزر جائے گی تو پھر ہماری نماز ختم ہو جائے گی. تو یہ سطر سے متعلق 1-2 مسئلے تھے. باقی اس کے بعد ہے استقبال قبلہ. شرائط نماز میں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ نماز میں قبلے کا استقبال کرنا چاہیے. قبلے کا استقبال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں حکم دیا ہے, اس کے اوپر بھی بڑی مکمل تحقیق ہے, مکمل تفصیل ہے. اسلام اجتماعیت کو چاہتا ہے, یعنی لوگوں کو جوڑنا, کہیں پر کسی بھی طرح لوگوں میں افتراق نہیں آنا, انتشار نہیں آنا, لوگ مسلمان وحدت کا ثبوت دینا, اجتماعیت کا ثبوت دینا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کا نظام رکھا ہے. اگر آپ یوں سمجھیے, اگر قبلے کا نظام نہیں ہوتا, ایک جگہ ہے جہاں مسجد ہے, نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا, اب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے, کوئی ایک طرف رخ کرا ہوا ہے, کوئی دوسری طرف رخ کرا ہوا ہے, کوئی ٹیڑھا کھڑا ہوا ہے, کوئی کسی اور طرف مڑا ہوا ہے, تو آپ اندازہ لگائیے کیا وہ حالت بہتر ہوتی, کہ اس سے عبادت میں سکون و اطمینان انسان کو حاصل ہوتا؟ ظاہر سی بات ہے عبادت میں سکون اطمینان حاصل نہیں ہوتا. اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ تم ایک تو قبلے کی طرف رخ کرو, اور دوسرا یہ کہ تمہاری صف بھی اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ اس صف میں کسی طرح کی کمی نہیں ہونا, نہ صف میں جگہ کھلی رہنا چاہیے, نہ صف میں لوگ آگے پیچھے ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر تم صفوں کو درست نہیں کرو گے تو شیطان تمہارے اندر اختلاف ڈال دے گا, انتشار ڈال دے گا. تو استقبال قبلہ کی وجہ یہ ہے کہ عبادت میں انسانوں کو سکون حاصل ہو, اجتماعیت ملے, اطمینان نصیب ہو. اس میں بعض مشرکین اور آج بھی بعض غیر مسلم وہ ہے جنہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ مسلمان کعبے کو پوجتے ہیں, کعبے کی پرستش کرتے ہیں, اس واسطے کہ ساری دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, یہ گویا کہ کعبے کو پوجنا ہے. تو اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتے, نہ کعبے کی پرستش کرتے ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رخ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو رخ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اگر بالاتفاق کسی وجہ سے خانہ کعبہ اس جگہ سے ہٹ بھی جائے, یعنی کعبۃ اللہ کی جو سیاہ عمارت ہے وہ اس جگہ سے ہٹ بھی جائے, تب بھی مسلمانوں کا قبلہ اسی طرف ہوگا. مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, کعبہ ہے رخ کر کر نماز پڑھ رہے, کعبہ نہیں بھی رہے گا اگر بالاتفاق تب بھی اسی طرف رخ کر کر نماز پڑھیں گے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ قبلہ اس واسطے متعین کیا گیا تاکہ عبادت میں یکسوئی انسانوں کو حاصل ہو. دوسرا یہ کہ قبلے کی مسلمان عبادت نہیں کرتے, عبادت تو اللہ کے حکم کی کرتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں حکم دیا, فرمایا اللہ نے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق بھی اللہ کی ہے, مغرب بھی اللہ کی ہے, تم جس طرف رخ کرو گے اللہ کو اس طرف پاؤ گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے کا یہ نظام کب بدلا, کب رکھا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب نماز فرض ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے حتیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے, خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہوئے, تاکہ وہ خانہ کعبہ کا بھی رخ بھی ہوتا تھا, بیت المقدس کا بھی رخ ہوتا تھا. اس کے بعد جب آپ ہجرت کر کے آئے تو تقریباً 16-17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز ادا فرمائی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ کعبے کو بنا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد نرى
तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार देखते कि अल्लाह वही नाजिल फरमाए, खाने काबा की तरफ रुख करने का हुक्म मिल जाए। चूँकि बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ रहे थे तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपके लिए क़िबले को बदल दिया। चुनांचे आज भी मस्जिद मदीना मुनव्वरा में मस्जिद क़िबलतैन है। नमाज की हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नाजिल फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे। आपने अपना रुख काबतुल्लाह की तरफ कर लिया और आज भी वो निशानात लगे हुए हैं जिसे मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है, जहाँ पर तहवील क़िबला, क़िबले को बदलने का हुक्म दिया गया है। तो बहरहाल ये एक बुनियादी बात है कि नमाज के शराइत में इस्तक़बाल क़िबला क्यों रखा गया है। उसके बाद इस्तक़बाल क़िबला से मुताल्लिक़ चंद मसाइल है। मिसाल के तौर पर अगर हम ऐसी जगह है जहाँ पर हमको क़िबला नहीं मालूम है, अगर कोई मस्जिद तामीर कर रहा है तो उसकी दो शक्लें होंगी। पुरानी जो मस्जिद होंगी उसको देखा जाएगा कि उसका क़िबला किस सिमत में है, उसका रुख किस तरफ है, उस रुख को देखकर उस तरह मस्जिद की तामीर की जाएगी। वरना आजकल नए आलात और जदीद चीज़ें आ गई है कि जिसके ज़रिए इंसान वो चीज़ को हासिल कर सकता है कि क़िबले के तयन किया जाए और क़िबले के रुख को मालूम किया जाए। यहाँ पर इन्होंने एक आसान शक्ल भी बताई है कि अगर आप क़िबले का रुख मालूम करना चाह रहे, एक तो आपके पास कुतुबनुमा हैं, ये जो आला वगैरह दिखाई दे रहा जिसमें क़िबला मालूम कर रहे, मोबाइल में भी सहूलतें आ गई है। लेकिन अगर आप वाकई तहक़ीक़ी तौर पर मालूम करना चाह रहे तो उसका तरीक़ा ये लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास इंडिया में पड़ोसी मुल्क में मालूम करने के तरीक़े हैं। जो लोग इस फ़न के माहिर है वो लोग जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बर्र सग़ीर, हिंद पाक और इससे जानिब मशरिक़ में वाक़ तमाम इलाक़े जात में क़िबले का रुख मालूम करने का आसान और मोहतात तरीक़ा ये है कि गर्मी के सबसे बड़े दिन 22 जून को और मौसम सर्दी के सबसे छोटे दिन 22 दिसंबर को सूरज जब गुरूब होने की जगह देख ली जाए तो क़िबला उन दोनों मकामात के दरमियान होगा। ये बहरहाल एक हमारे इल्म के इजाफे के लिए आपके सामने बात ज़िक्र की गई। अगर हम क़िबले को वाकई मालूम करना चाह रहे बग़ैर आलात के ये ज़ाहिरी निज़ाम के तहत, तो जून की 22 तारीख़ को जो गर्मी का दिन शुमार किया जाता और इसी तरह दिसंबर की 22 तारीख़ को जो सर्दी का दिन शुमार किया जाता, उसमें क़िबले को मालूम करने का आसान तरीक़ा है। आजकल तो मैसेजेस भी आते हैं ऐसे दिनों में कि आप क़िबले को मालूम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और एक मसला ये है कि आप सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करते हुए किसी जगह नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत पेश आ गई, मस्जिद आपको नहीं मिली, अब उस वक़्त आप नमाज़ पढ़ना चाह रहे तो क़िबला कैसे मालूम करेंगे। एक तरीक़ा तो ये था कि लोगों से हम पूछेंगे, मकामी लोगों से कि साहब क़िबला किस तरफ है। मकामी लोगों से पूछना लाजिम और ज़रूरी है। अगर कोई आदमी मकामी लोगों से नहीं पूछा और बग़ैर पूछे के नमाज़ पढ़ लिया, बाद में कोई आके बताया कि क़िबला उस तरफ नहीं था इस तरफ था, नमाज बातिल हो गई। लेकिन अगर मकामी लोगों से पूछ लिए, तहक़ीक़ कर लिए, जिसको किताबों में तहर्री कहते हैं, गौर व फ़िक्र करना, तहर्री करना, यानी कोई बताने वाला नहीं था, आपने अंदाज़ा लगाया, गौर व फ़िक्र किया और एक नतीजे पे पहुँचे कि क़िबला इस तरफ होगा। उसके बाद आपने नमाज़ पढ़ ली, बाद में मालूम हुआ कि क़िबला दूसरी तरफ था, तब भी नमाज हो जाएगी। तो बग़ैर गौर व फ़िक्र के नमाज़ पढ़ लेंगे, बाद में मालूम हुआ नमाज नहीं होगी। गौर व फ़िक्र के गलत क़िबले की तरफ भी नमाज़ पढ़ लेंगे, लेकिन गौर व फ़िक्र आपने कर लिया था तो नमाज अदा हो जाएगी। बहरहाल आजकल ये तो एक रिवाज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ये आलात आ गए। लेकिन बाज़ औक़ात ये आले भी धोखा देते हैं और सही नहीं बताते, तो आला भी देख लेंगे और कोई मुसलमान जान पहचान वाला नमाज़ पढ़ने वाला मिल जाए तो उससे भी मालूम कर लेंगे कि भाई इस तरफ क़िबला किस तरफ हो सकता है। तो ये मालूम करके पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है। तो ये चंद मसले हैं। और इसी तरह नमाज की हालत में अगर कोई क़िबले की तरफ से मुड़ गया, उसका सीना फिर गया बग़ैर किसी उज़्र के, तो नमाज उसकी बातिल हो जाएगी, क्योंकि नमाज में क़िबला रुख होना ज़रूरी है। इसी वजह से मसला ये है कि अगर आप मज़बूक़ बने हुए थे, यानी इमाम के सलाम फेरने के बाद आपको रकातें कंटिन्यू करना था, आप भूल के दो तरफ सलाम फेर दिए, उसी हालत में बैठे हुए हैं, कुछ वक्त चंद सेकंड गुजरे, आपको याद आ गया कि अरे मेरी रकातें छूटी हुई है, तो मसला ये क्या फौरी खड़े हो जाएं, क्योंकि आपका सीना क़िबले की तरफ नहीं फेरा और आपने किसी से बात भी नहीं की जो नमाज के ख़िलाफ़ है, तो उसी वक्त खड़े होकर अपनी बाकी नमाज को पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर सीना फेर दिया, किसी की तरफ मुड़कर देख लिए या किसी से बात कर लिए, तो अपनी नमाज बातिल हो जाएगी, फिर असर नो नमाज को पूरी करना पड़ेगा। तो ये चंद मसले थे, बाकी आगे नीयत वगैरह के मसाइल है
جو شرائط نماز ہی میں سے ہے، انشاءاللہ وہ مسائل آئندہ ذکر کیے جائیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔